السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو تہوار سال میں آتے ہیں اور زیادہ دن میں دو تہوار آتے ہیں۔ اس وجہ سے جب ہمیں ان موقعوں پر نماز پڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو ہمیں نماز کا طریقہ یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میں آج آپ کو عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ دھیان سے سنیے اور سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر ما زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو، پیچھے اس امام کے، اور اللہ اکبر، یہ نیت کرنی ہے آپ کو۔ لیکن یہ نیت کے الفاظ کافی سارے ہو گئے، آپ کو اگر دشواری ہو، آپ یہ سب الفاظ نہیں بول سکتے، تو صرف آپ یہ نیت کر لینا، میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں، صرف اتنا بول دینا، آپ کی عید کی نماز کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ تو پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ ثنا پڑھنے کے بعد میں 3 تکبیر کہیں گے اس طریقے سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ثنا کے بعد میں آپ 3 تکبیر کہیں گے، 2 تکبیر کہتے ہوئے آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری تکبیر کہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد میں امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی دوسری سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں رکوع میں جائیں گے، رکوع کریں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے۔ اس طریقے سے 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، شروع میں بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی دوسری سورت پڑھیں گے، پھر کوئی دوسری سورت سے فارغ ہو کر کے امام صاحب پھر 3 تکبیر کہیں گے، 3 تکبیر کہیں گے اس طریقے سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے 3 تکبیر کہیں گے، یعنی تینوں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اوپر تک اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تو اس طریقے سے 3 تکبیریں کہنی ہیں، اور پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کریں گے، اس کے بعد میں دونوں سجدے کریں گے، پھر قاعدے کی حالت میں ہوں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے 2 رکعت عید کی مکمل ہو جائے گی۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ اور جس طریقے سے عید کی نماز واجب ہے، اسی طریقے سے خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے جیسے عید کی نماز کا سلام پھرتا ہے، اس کے بعد لوگ کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ایسا مت کیجیے، آپ غور کے ساتھ میں، فکر کے ساتھ میں، توجہ کے ساتھ میں خطبہ سنیے۔ خطبہ سننا واجب ہے۔ اور جب آپ عید کی نماز کے لیے گھر سے چلیں تو کچھ نہ کچھ کھا کر کے، تھوڑا میٹھا کھا کر کے آپ جائیں، تاکہ جو ایک سنت ہے اس سنت پر ہم کو عمل کی توفیق ہو جائے۔ میٹھا کھا کر کے عید کی نماز کے لیے جانا سنت ہے۔ آپ جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جائیں تو وہاں پہنچ کر کے پھر آپ کوئی نفل نماز نہ پڑھیں، چونکہ عید کے دن فجر کی نماز پڑھ کے عید کی نماز تک، فجر کی نماز سے لے کر کے فجر کی نماز کے بعد سے عید کی نماز تک کوئی بھی نفل نماز نہیں ہے۔ اس لیے آپ جب عیدگاہ میں پہنچ جائیں گے تو آپ کو کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ آپ عیدگاہ میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو نفل نماز کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مردوں کے لیے نماز کا طریقہ ہے۔ باقی ایک بات یہ ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں بھی کئی جگہوں سے یہ بات سامنے آئی کہ جی عورتیں عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، عورتوں کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے، عورتوں کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے۔ جس طریقے سے عورتوں پر جمعے کی نماز نہیں، اسی طریقے سے عید کی نماز بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں جمعہ کے دن جمعے کی نماز نہیں پڑھتی، ظہر کی نماز پڑھتی ہے، ان پر جمعے کی نماز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز بھی نہیں ہے۔ جب عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کی یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.